بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شارح بخاری میں امام کرمانی نقل کرتے ہیں کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل نہ لگنے کی وجہ سے شہر مکہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کے ارادے کا علم ہوا تو انہیں اپنے ارادے کو ترک کرنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ پہلے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کو اذان دینی چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مدینہ میں جی نہیں لگتا، اور نہ ہی مجھ میں ان خالی و افسردہ مقامات کو دیکھنے کی قوت ہے جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ بخاری شریف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ان الفاظ میں منقول ہے: ابو بکر، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا تھا تو مجھے روک لیں، اور اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خریدا تھا تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ اے لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ یہ کہہ کر کیا مدینہ میں میرا رہنا دشوار ہے، شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ 6 ماہ بعد خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بلال، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا ہے، کیا ہماری ملاقات کو تیرا جی نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کیا اور کبھی حجروں میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے حاضر ہے۔ جی کہہ کر بے ہوش ہو گئے اور مزار پنروار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینہ پاک میں اطلاع ہو گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو گئے اور عرض کی کہ ایک مرتبہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا کو سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں معذرت خواہ ہوں، کیونککہ جب میں اذان پڑھتا تھا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ پڑھتے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین کو بلایا جائے اور ان سے کہلوایا جائے۔ جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ ایک صاحب جا کر شہزادوں کو بلا لائے۔ حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے بلال، ہم آپ سے وہی اذان سننے کے آرزو مند ہیں جو ہمارے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں سناتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کا یارہ نہ رہا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان شروع کی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حاجات میں کہتے تھے۔ بعض کی کیفیات روایات میں اس طرح آتی ہیں: جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کے ابتدائی کلمات اللہ اکبر کہنا شروع کیے، پہلے مدینہ سسکیاں لے کر رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پہ پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ سبھی یوں تصور کرنے لگے جیسے رسول خدا دوبارہ تشریف لے آئے۔ رکت و گریازاری کا عجیب منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اہل مدینہ پہ اس دن سے بڑھ کر رکت کبھی طاری نہیں ہوئی تھی۔ اقبال اذان بلال کو ترانہ عشق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں: اذاں ازل سے ہے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں ازل سے ہے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ محترم سامعین اکرام، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل طلحہ وائس آفیشیل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر تمام نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔